شریک ہونے کے بعد آج ہمارے ساتھ علامہ کامران عابدی صاحب موجود ہیں. سر مختصر سا سوال کروں گا, آپ کے کمنٹ جاننے کی کوشش کروں گی. 3 روزہ ورکشاپ سے پہلے آنے سے پہلے کیا تاثرات ہیں اور اب جاتے ہوئے آپ کے کیا جذبات ہیں؟ IRISS نے جو یہ پروگرام رکھا اس کے متعلق یہ کہنا چاہوں گا کہ ذاتی طور پر تو خود میرے نظریات بھی وہی ہے جو IRISS کے ہے, لیکن ظاہر ہے کہ وہ ایک تنہا آدمی کیا کر سکتا ہے سوائے یہ کہ سوچ تو سکتا ہے لیکن عملی اقدام نہیں ہو سکتا. لیکن یہاں آ کر دیکھا کہ یہ تو ماشاءاللہ عملی طور پر بھرپور جد و جہد جاری رکھے ہوئے ہیں, اور پھر یہ سوچ صرف میری تنہا ہی نہیں ہے بلکہ اتنی بڑی تعداد میں ماشاءاللہ دیکھا جو مختلف مکاتب اور مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے افراد تھے, سب کے دلوں میں ایک ہی جذبہ ہے. سب یہی چاہتے ہیں کہ مملکت پاکستان میں امن بھی قائم ہو, استحکام بھی ہو, ملک ترقی بھی کرے. جی, ورکشاپ کے ایک دوسرے شریک بشپ جاوید انجم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے میں ان کی خیالات جاننے کی کوشش کروں گا. سر, ورکشاپ میں آنے سے پہلے آپ کے کیا تاثرات ہیں اور اب جاتے ہوئے آپ کے کیا جذبات ہیں؟ آنے سے پہلے ظاہر ہے میرا تعلق کرسچنٹی سے ہے, اور اس طرح کے جو ورکشاپ ہوا ہے اس میں تو تمام مذاہب اور مسلک کے لوگ تھے, اور وہ جو میں تو ظاہر ہے کرسچنٹی کے بارے میں ہی سوچتا تھا, اور اب یہ ہے کہ یہاں پر آئے ہیں, ملے ہیں مختلف مذاہب اور مسلک کے لوگوں سے, اور جو کچھ یہاں پر ورکشاپ میں تعلیمی سیشن ہوئے ہیں ان کے ذریعے سے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ وہ تمام بیریئرز ٹوٹے ہیں, اور انشاءاللہ ہم اپنے معاشرے میں اور کمیونٹی میں اور ملک میں پرامن معاشرہ قائم کرنے کی کوشش کریں گے سب مل کر. محترم راحیل اعجاز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ. اسلامک ریسرچ انسٹیٹیوٹ آف سوشل سائنسز ایک ایسا فورم ہے جو انٹرفیتھ ہارمنی کے لیے میدان عمل میں اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہے, اور اس فورم کے تحت ہمارے مسیحی بھائی, ہندو برادری کے افراد, بہائی کمیونٹی کے نمائندے اور ہمارے محراب و ممبر کے وارثین یہاں 3 دن سے جمع تھے. اور صورتحال یہ تھی کہ اس سے پہلے ایک اجنبیت اور بیگانگی کا جو احساس تھا یہاں سے جانے کے بعد وہ احساس نہیں ہے, اور میں وجہ طور پہ یہ کہہ سکتا ہوں کہ ٹرانس ویلیویشن آف ویلیوز کی طرف ہم جا رہے ہیں کہ دنیا کے اندر جو روایتی اقدار ہیں ان میں سے جو پائیدار اور انسانیت کی علمبردار اقدار ہیں وہ باقی رہیں گی, اور جو دوسری متعصبانہ اقدار ہیں وہ تحلیل ہو جائیں گی, ختم ہو جائیں گی, اور اقدار آپس میں ضم ہو کر ایک عالمگیر اقدار کا روپ دھار لیں گی, اور انسانیت کے لیے صرف جو کام کرنے والے جو علامتی اقدار ہیں وہ زندہ رہیں گی. اور سب سے بڑی بات یہ کہ جو مذہب انسانیت کا علمبردار ہے وہی مذہب کہلانے کا حقدار ہے. جی, پاسٹر جیمز ماہانہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ورکشاپ میں آنے سے پہلے یہ سوچ تھی کہ یہ جو ورکشاپ ہو رہا ہے IRISS کا, ان 3 دنوں میں یہاں پر آ کر یہ سیکھا کہ تمام مذاہب ایک ٹیبل پر بیٹھ کر بات چیت کر سکے, مل کر کھا پی سکے, اور روابط اچھے ہوئے, اور وہ خوف ختم ہوا کہ وہ چیز جو ہم سوچ رہے تھے وہ نہیں ہے, بلکہ ابھی سارے مل کر اس یکجہتی کے لیے کام کریں گے. بے شک مذاہب فرق ہیں. جی, ہمارے ورکشاپ کے ایک اگلے شریک پاسٹر اسلم مسیح صاحب, مسیحی کمیونٹی سے جن کا تعلق ہے. مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ یہ جو اسلامک ریسرچ انسٹیٹیوٹ سوشل سائنسز نے یہ جو انیشیٹو لیا اور یہ 3 دن کے ورکشاپ کا جو انعقاد کیا, جس کے اندر اسپیشلی تمام مذاہب اور تمام مسلک سے ریلیٹڈ تمام لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کیا اور ان کے ساتھ 3 دن تک تمام معاملات کو شیئر کیا جن کی پاکستان کے اندر شدید ضرورت تھی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اخوت اور بھائی چارے کا فروغ دینے کے لیے ایک اچھا انیشیٹو ہے, ایک اچھا پلیٹ فارم ہے, جس کے ذریعے سے ایک اچھا پورے ملک میں یہ میسج آئے گا, اور نہ صرف پورے ملک میں بلکہ پوری دنیا کو یہ میسج ملے گا کہ پاکستان امن پسند ہے, اور پاکستان کا انیشیٹو ایون کہ پاکستان کا پی جو پریزنٹ اس کے اندر ہے وہ پیس ہی کی میسج جاتا ہے کہ یہ پاکستان پیس کے لیے بنا ہے. ہمارے ساتھ مفتی عبدالرحمان صاحب موجود ہیں, کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے, IRISS کے روح رواں ہیں,
اور ماشاءاللہ بڑی خدمت بڑی محنت کی انہوں نے اس ورکشاپ کو منعقد کرنے میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹوڈے آئی ایم گوئنگ ٹو ڈسکس اے ویری امپورٹنٹ ٹاپک. اتنا کمال رہا میرا تجربہ کراچی میں. ہم ویسے پنجاب میں لاہور میں تو انٹرفیس پر کافی عرصوں سے کام کرتے چلے آ رہے تھے, بادشاہی مسجد, منہاج القرآن اور تمام فقہ کے اسکالرس کے ساتھ مل کے بھی, تمام مذاہب کے بھی بشپ صاحبان اور اسکالرس کے ساتھ. لیکن یہاں پر یہ تھا کہ لوگوں کے لیے ایک بڑی امید نظر آئی ہے اور دل آپس میں کافی جڑے ہوئے نہیں تھے, اور جس کی وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ قریب بیٹھنا لوگوں کے لیے مشکل ہو رہا تھا. لیکن ماشاءاللہ سے جیسے یہاں پر لوگ آئے اور ہماری ٹیم نے جب محبت سے جا کے ان کو انوائٹ کیا تو انہوں نے جو ہے ماشاءاللہ سے اعتماد کیا اور پھر وہ تشریف لائے, اور وہ ہمیشہ کے لیے ان کے دل میں دل جڑ گئے. تو ہمارا یہ تھا کہ ہم ایک ٹرینڈ سیٹ کر جائیں یہاں پر, تو ہم یہاں پر بھلے یا رہیں یا نہ رہیں, لیکن جو ہمارا ایک خوبصورت لگایا ہوا جو پودا ہوگا وہ بہت پھولے گا اور بڑھے گا. جی, ہماری 3 روزہ ورکشاپ کے شریک ہیں محترم مہاراج مکیش پرکاش صاحب, جن کا تعلق بیسیکلی ہندو مذہب سے ہے. سر, آپ ہمارے ساتھ 3 روزہ ورکشاپ میں شریک رہے. ورکشاپ میں آنے سے پہلے آپ کے کیا خیالات تھے اس حوالے سے, اور ابھی جب آپ واپس جا رہے ہیں 3 دن کے بعد تو کیا احساسات ہیں, کیا جذبات ہیں دل میں؟ میں نے اس 3 دن کے IRISS کے پروگرام کو جو اٹینڈ کیا, اس کے آنے سے پہلے میں نے کبھی بھی ایسا اجتماع یا ایسے جو اپنا کانفرنس اٹینڈ نہیں کیا تھا. لیکن خیالات پہلے ایسے تھے کہ یار مولانا لوگوں سے بات کرنا یا مذہبی لوگوں سے بات کرنا اسلام کے لیول پہ یا ویسے ہی گفتگو کرنا تھوڑا خطرناک لگتا تھا کہ کہیں ہمارے سے کچھ لفظوں کی کچھ اونچ نیچ نہ ہو جائے اور ہم کہیں گستاخ رسول نہ بن جائیں یا کہیں گستاخ اسلام نہ ہو جائیں تو ہم کو بہت ساری سزائیں مل سکتی ہیں. لیکن آج مجھے پہلی دفعہ پاکستان میں بڑی خوشی ہوئی اور میرا دل دماغ کھلا. بہت اچھا ایک پلیٹ فارم جو ہے آرگنائز کیا انہوں نے, اور تمام مذاہب کے لوگوں کو, ہم سناتن ہندو دھرم والوں کو بھی, کرسچن کو بھی, اور جو یہودی ہیں سبھی کو, شیعہ سنتیں جو بھی ہیں سب کو اکٹھا کر کے ایک پلیٹ فارم پہ کہ پاکستان میں سب کی ہم آہنگی ہو.